شرمیلا ذرا بتائیے گا کہ آپ تو ظاہر ہے حلیف بھی ہیں، کنسرنز کیا ہیں بیسیکلی اس بجٹ کو لے کے؟ دیکھیں ستی صاحب، گو کہ حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کی جو میکرو اکنامکس کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ اوپر جا رہی ہے، وہ اچھی بات ہے، اٹس گڈ کہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے ہیں اور انفلیشن 4.7 پہ آ گئی ہے، یہ اچھی باتیں ہیں، گڈ ٹو ہیئر۔ لیکن بجٹ میں ایک عام آدمی کو کہیں بھی کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ بہت وعدے کیے گئے، بہت قسمیں کھائی گئیں، بہت دلاسے دیے گئے کہ جی تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس ریلیف دیا جائے گا، بالکل بھی نہیں دیا، مطلب نہ دینے کے برابر ہے۔ بالخصوص وہ طبقہ جو پروفیشنل کلاس کا ہے، جو آپ کے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے۔ اگر آپ ان کا پچھلے سال کا فائنینشیل ایئر کا اگر اکنامک سروے جو انہوں نے ایک دن پہلے لانچ کیا تھا بجٹ سے، اس کو پڑھیں تو 10 لاکھ پاکستانیوں نے اوورسیز نوکریوں کے لیے درخواست دی ہے، 7.5 لاکھ لوگ جو ہیں ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ برین ڈرین ہے۔ وہ تنخواہ دار طبقہ جو آپ کو ریونیو دیتا ہے اور جو بڑی دیانتداری سے آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لگایا، 600 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے پچھلے سال، اور آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسز میں ان کو مار دیا، پھر انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ نے ان کو مار دیا، وہ تو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ وائی شوڈ دے ورک اوور ہیئر؟ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے، ٹھیک ہے 10% انہوں نے تنخواہ بڑھائی ہے ملازمین کی، لیکن آپ اس کو انفلیشن کے حوالے سے تو لے کے چلتے نا، یہ بیچارے لوگ کہاں پر جائیں گے؟ پھر بڑی عجیب سی منطق ہے کہ ایک طرف آپ یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم کلین اور گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ سولر پینلز پہ 18% ٹیکس لگاتے ہیں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ جو مہنگی بجلی گرڈ پہ جو آپ بیچ نہیں پا رہے ہیں وہ خریدیں۔ کس طریقے سے لوگ یہ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے؟ پھر ہم سے بڑے وعدے کیے گئے آن دا فلور آف دا ہاؤس کی جی M6 کے لیے بجٹ رکھیں گے، 400 ارب روپے کے پروجیکٹ کے اندر انہوں نے 15 ارب روپے رکھے ہیں۔ اس تناسب سے تو یہ جو موٹر وے ہے یہ 26 سال بعد بنے گا۔ جی تو دیکھیے نا، آپ پرائرٹیز کی بات ہیں۔ بجٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہیلتھ کے حوالے سے خاطر خواہ رقم رکھی گئی ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک بیمار قوم کو آپ لے کے چل رہے ہیں، ڈائبٹیز میں ہم دنیا میں نمبر 1 پہ ہیں، ہیپاٹائٹس سی کے اندر ہمارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ کیسز، وی میک ہیڈ لائنز فار دا رانگ ریزنز۔ اسی طریقے سے پولیو کے اوپر آپ قابو نہیں کر پائی، اور یہ ساری چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ صوبوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ امیونائزیشن فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک جو بڑی عجیب سی انہوں نے بات کی اور بڑی زیادتی کی ہے سندھ کے ساتھ، وہ یہ ہے سندھ کے جو منصوبے ہیں وہ وفاق ایگزیکیوٹ کرے گا۔ کیوں کرے گا وفاق ایگزیکیوٹ؟ سندھ کے منصوبے سندھ ایگزیکیوٹ کرے گا، جس طریقے سے باقی صوبے اپنے منصوبے ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے نا، ایک باعث بھی نظر آتا ہے۔ پھر اس بجٹ میں کہیں بھی آپ دیکھیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو، وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دکھا رہا ہے۔ ایگریکلچر، ویٹ، کاٹن میں سب بربادی کے نہج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو سیکٹرز ہیں، یہ آپ کی امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ تو اگر یہی منفی میں جائیں گے تو پھر نوکریاں کیسے ہوں گی؟ 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ تو غربت کی سطح سے نیچے ہیں، جو ورلڈ بینک نے فگر دیا ہے۔ گورنمنٹ تو کبھی نہیں دے گی یہ فگر، لیکن ورلڈ بینک نے یہ فگر دیا ہے۔ اس کے اوپر کیا آپ نے کرنا ہے؟ اٹس اے ویری ویری لانگ ڈسکشن ستی صاحب۔ میں آپ کو کیا کیا چیزیں بتاؤں؟ ریلیف کہیں نہیں ہے عوام کے لیے، کوئی ریلیف نہیں ہے۔ BISP جو 2008 میں پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا، وہ آج تک چل رہا ہے۔ کوئی گورنمنٹ کوئی ریلیف دے، کوئی عوام کو کوئی پاورٹی ایلیویشن پروگرام لے کر آئے، نتھنگ آف دیٹ سارٹ، نتھنگ ایٹ آل۔ چلیں جی، اب ذرا آپ نے چارج شیٹ رکھ دی ہے تو میں نے پہلے آپ سے اسی لیے بات کی، اب ذرا ان کو نیا قلمدان ملا ہے تو ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں۔ بلال صاحب، ظاہر ہے کہ یہ بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے جو آپ کے سامنے ہے، ایک ٹیم ہے جو ظاہر ہے اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن یہ بڑے مسائل ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں اگر باہر بھی جا کے کسی سے بات کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں تو لوگ خوش نہیں ہیں اس بجٹ کو لے کر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اعداد و شمار کا ایک گورکھ دھندا ہے اور غریب کے لیے کچھ نہیں سوچا گیا۔ تو آپ اس پہ کیا گورنمنٹ کر رہی ہے، یا کیا آپ کی سوچ ہے، یا آپ مطمئن ہیں اس بجٹ کو لے کے؟ یہ دیکھیے ستی صاحب، 2-3 باتیں جی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بجٹ ہے اس کی پچھلے سال جب ہم یہاں پر کھڑے تھے تو بات ہوتی تھی کہ یہ تو جو بجٹ لائے ہیں بڑا ان ریئلسٹک ہے، اس کے تو IMF کے ساتھ ہم پروگرام طے کر رہے تھے تو یہ اہداف ہی نہیں پورے کر سکیں گے، منی بجٹ لانا پڑے گا۔ تو الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا اور ہم نے اپنے میکرو اکنامک ٹارگیٹس اچیو کیے۔ اس سال پھر سے دیکھیے ہم نے ایک توازن رکھا ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں بھی پھیلانی ہے، اپنے خسارے بھی قابو میں کرنے ہیں، ہمارے جو معاشی مسائل چلتے آ رہے ہیں ان کو بھی قابو میں کرنا ہے۔ ہم نے الحمدللہ پچھلے ایک سال میں مہنگائی کی شرح کو ریکارڈ اس میں کمی لے کر آئے،
12% کی سالانہ ایکسپیکٹڈ انفلیشن تھی، ایوریج انفلیشن 4.7% پر لے کر آئے، پالیسی ریٹ بھی 22% سے 11% پر گیا۔ مگر دیکھیے اس سال پھر سے توازن رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ عوامی معاملے میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میری گزارش ہے نہیں آپ معذرت کے ساتھ اف یو ول الاؤ می، میں عوامی ایشوز کی طرف آ رہا تھا۔ اگر آپ تسلسل سے بات کرنے دیں تو سارا مقدمہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ میں یقیناً آئی ایم ناٹ ایز ایلوکوینٹ ایز شرمیلا صاحبہ، بٹ میں پھر بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں مجھے موقع دیجیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ستی صاحب جہاں تک عوامی میجرز کی بات ہے، میں آپ کے سامنے صرف 3 چیزیں رکھتا ہوں۔ پچھلے سال کی مہنگائی کی شرح صرف 4.7% تھی جو موجودہ مالی سال ہے۔ اگلے سال کی ایکسپیکٹڈ مہنگائی کی شرح 7.5% ہے، مگر ہم نے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا۔ یہ مہنگائی کی شرح سے، اس سال کی مہنگائی کی شرح سے بھی زیادہ ہے، اگلے سال کی ایکسپیکٹڈ مہنگائی کی شرح سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری، ہم نے پینشنرز کی تنخواہ میں 7% اضافہ کیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کے تحت 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو ڈائریکٹ کیش ملتا ہے، ان مشکل حالات میں بھی ہم نے اس کا بجٹ 592 ارب روپے سے بڑھا کر 716 ارب روپے کر دیا ہے اسی بجٹ کے اندر۔ پچھلے سال مشکلات کے باوجود 460 ارب سے اٹھا کے 592 ارب روپے کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر پاکستان سے باہر، پاکستان کے اندر ہر شخص مانتا ہے کہ یہ سسٹمیٹکلی آئیڈینٹیفائڈ وہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے ان پرائرٹیز کو مد نظر رکھ کے یہ رکھا ہے، اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک طرف 1000 ارب روپے کا پورا پی ایس ڈی پی ہے، جس کے اندر وہ 100 ارب سے زائد روپے کی وہ بلوچستان کی سڑک بھی شامل ہے جس کے لیے ہم نے آپ نے پچھلے سال سنا تھا، اور ایک طرف پورا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے 716 ارب روپے کا۔ تو دیکھیے ہم نے ریلیف کے لیے جو میجرز ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کرنے تھے وہ ہم نے کیے۔ اب ہم نے آگے معیشت کو کے اندر اسٹیبلٹی کا یہ سفر بھی جاری رکھنا ہے، اس میں آہستہ آہستہ گروتھ بھی لے کے آنی ہے، مگر ذمہ دارانہ طریقے سے گروتھ لے کے آنی ہے جس سے ہم آگے ایکسپورٹس بڑھا سکیں، ڈالر کمانے کی اپنی سکت بڑھا سکیں، تاکہ بار بار آئی ایم ایف کی طرف جو ہم واپس جانے کا ہمارا ایک یہاں پہ رہی ہے عادت وہ ختم ہو، اور وہ صرف تب ہوگی کہ معیشت جب گرو کرے تو ساتھ ہی آپ کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں اور ساتھ ہی آپ کی ریزروز کمانے کی کیپیسٹی بھی بڑھے گی۔